اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان، سلام پاکستان کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے، پی ٹی آئی کا ذائچہ کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد احتجاج کیا کہتا ہے، پی ٹی آئی احتجاج بھی کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر مذاکرات کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بیرسٹر گور کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، کر لیں۔ تو انہوں نے بیرسٹر گور صاحب نے کہا انشاءاللہ، یہ ساری بات کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا مذاکرات ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو کہا جو مرضی کریں، پہلے کہا پھر آخر میں کہا میں کروں گا۔ اب بات یہ پھر اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے انہی سے ہی ہوں گے نا، چیئرمین جو اس وقت موجودہ ہیں اور پھر جو اس وقت جو سیٹوں پہ موجود ہیں، کچھ سینیٹرز بھی ہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، انہی سے ہی ہوں گے نا مذاکرات۔ علی مین گنڈا پور ہو جائیں تو مذاکرات تو پھر جب ہو جائیں گے تو پھر اینڈ پہ عمران خان صاحب کہیں گے میں نے کرنے، اور جب خان صاحب مذاکرات کریں گے وہ پھر یہی کہیں گے میں نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں جو پاور رکھتے ہیں۔ تو جب مذاکرات کی بات خان صاحب کے بعد آخر میں پھر گول خان صاحب گیند جو ہے وہ بال وہ خان صاحب کے ہاتھ میں آئے گی، تو پھر عمران خان صاحب یہی کہیں گے کہ 9 مئی میں نے نہیں کیا، اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا، وہاں پہ آ کے پھر بات رک جاتی۔ یہ تو بات ہے۔ اب 6 جولائی کو ایسٹ سے جوپیٹر رائز ہو رہا ہے، تو 6 جولائی کے بعد مذاکرات کی طرف بات بن سکتی ہے، اور اگر سرکار یہ چاہے کہ 9 مئی اس میں سے کوئی مارجن دے دیا جائے تو پھر تو خان صاحب کے لیے ایک اچھی بات بن جائے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی مذاکرات کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 جولائی کے بعد مذاکرات بات چل سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کو مارجن دیں، سرکار دے کہ جی ٹھیک ہے 9 مئی والی بات نہیں، آگے چلتے ہیں، تو پھر تو آپ سمجھیں کہ خان صاحب کی پھر آمد ہو سکتی ہے۔ ایک بات اور غیبی مدد بھی آئے گی 6 جولائی سے، بلکہ 5 جولائی سے سٹارٹ کر لیں یہ بات۔ غیبی مدد 5 جولائی سے خان صاحب کے لیے آ سکتی، کہیں اور سے بھی دروازے کھل سکتے ہیں، باہر کے ممالکوں کچھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن۔ تحریک، کیا پی ٹی آئی تحریک چلائے گی؟ دیکھیں تحریک کیا پی ٹی آئی نے چلانی ہے؟ وہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کاغذ پھاڑ دیے، کچھ مائک شاید ٹوٹ گئے تو ان پہ وہ جرمانہ بھی ڈل گیا، اور پھر یہاں کے جو پنجاب کے جو اسپیکر ہیں احمد خان وہ کہتے ہیں میں تو ریفرنس بھیجنا ہے، ای سی بھی۔ ادھر علی امین گنڈا پور صاحب ادھر جو ہے کے پی کے میں مشکلات کا شکار ہیں، گروپ بندی ہو رہی ہے۔ یہ ایسی بات ہے، اگر تحریک چلاؤ گے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پلیٹ فارم اپنے اس کو مضبوط کرنا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جو اختلاف میں جا رہے ہیں تو پلیٹ فارم۔ پھر دوسرا تحریک جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ صرف کے پی کے تک ہو سکتی، اسلام آباد میں پھر دفعہ 144 لگا دیں گے، اور 1-4-4-9 بن جاتا ہے، اس سال کا بادشاہی 9 تو 9 نمبر مارتا پڑا ہے۔ یہ بھی ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں۔ تیسری چیز 6 جو میں نے بھی بیان دیا ہے کہ 6 کو رائز ہو رہا ہے ایسٹ سے، تو وہاں پہ اگر کوئی بات خوبصورت نکلتی ہے، کوئی مذاکرات میں جان پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر تحریک سمجھ لے سسپینڈ، موخر ایسے کہہ لیں، موخر ہو یہ کہہ رہے ہیں آپ لفظ ٹھیک۔ تو لیکن تحریک کا جو پریشر ہے وہ پی ٹی آئی دینا چاہے گی، لیکن ادھر سے وہ بھی پریشر دے رہی ہے حکومت، سیٹیں لے گئے، ان کو مل گئی، مال غنیمت مل گیا، بہت ان کی لاٹری لگ گئی، قانون سازیوں میں آسانی آ گئی، 27ویں آئینی ترامیم وہ لا سکتے ہیں،
اس میں اور کچھ چینجنگ اور کچھ چیزیں آئیں گی، وہ بتا رہا ہوں میں وقت سے پہلے، وہ بتا دوں گا میں اگلے پروگرام میں وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ چیز آ گئی۔ اب تیسری بات جو خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس میں جناب اگر میں دیکھتا ہوں خان صاحب کے تھرڈ ہاؤس میں جوپیٹر بھی ہے، سن بھی ہے، خان صاحب کے سیونتھ ہاؤس میں وہ ففتھ ہاؤس میں کیتو اور مارس بیٹھا ہوا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی اگر نیپچون کو دیکھیں تو 4 جولائی کو 12 ہاؤس میں خان صاحب کا وہ بیٹھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں نیپچون، اور وہ تو ریکٹوگریٹ ہوگا۔ اس کے بعد سیٹرن بھی بیٹھا ہے، وہ 13 جولائی کو ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو خیر ایک جو امید کی کرن ہے وہ 6 جولائی ہے، جوپیٹر کا رائز ہونا، وہ ایک چیز ہے۔ پی ڈی آئی کے ذائچے کو دیکھیں تو اس میں بھی کوئی یہی دیکھ رہے ہیں کہ 7th ہاؤس میں جو سیٹرن ہے، پھر وہ نیپچون الٹا ہونے والا ہے، اس میں بھی کوئی کمزوری دکھائی دے رہی ہے۔ اب باتیں تو میں ایسی ہی کر رہا ہوں جو آپ کہیں گے خان صاحب کیڑی گلاں کری جا رہے ہو، ڈرائی جا رہے ہو، ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ یا خالقوں کی تسبیح پوری قوم پڑھے، اوورسیز پاکستانی پڑھیں، ایک تو یہ پڑھیں۔ نمبر 2 جو ہے خاموشی بہتر، میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی کہ سوشل میڈیا میں اگریسو نہ ہو، کچھ مذاکرات اگر اب شروع ہونے لگیں تو کوئی اگریسو نہیں ہونا، کیونکہ خاموشی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تو فرشتے بھی نہیں کچھ لکھ سکتے۔ خاموشی والے کو کچھ بولو گے، کوئی ایسی بات کرو گے تو پھر کرام الکاتبین ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، اس میں خاموشی میں تو لکھا بھی کچھ نہیں جاتا۔ تو یہی ہے جب خاموش رہیں گے تو جرم نہیں بنیں گے، یعنی کہ وہ محرم سے مجرم بنا دیتے ہیں، یار ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے خاموشی، بہتر ہے۔ 6 جولائی کو دیکھتے ہیں، 5 جولائی کو کوئی اشارہ مشتری ہے، امید تو میں بڑی کر رہا ہوں کہ مذاکرات کا دروازہ کھل جائے گا، جو کہ بند نہیں ہوا، جو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات جو وہ ہوں گے، اور اینڈ مذاکرات ہونے خان صاحب سے ہی، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو اس میں نے کھلی بات کی ہے کہ مذاکرات کے لیے جب شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہم تیار ہے، تو پھر لچک کا پہلو دکھائی دے رہا ہے، تو اس میں یہ مارجن بن سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، اٹس مین کہ لچک کا پہلو موجود ہے، کیونکہ خان صاحب کو اندر رکھ کے کیا حاصل کر لو گے، اور اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ بلہ چھین لیا گیا، مخصوص چیزیں اڑ گئیں، خان صاحب اندر ہے، تو اس سے اور زیادہ کیا ہے؟ اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اینڈ پھر حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ وہ عمران خان سے لفظ ہی نہیں گا، اب وہ کیا کریں گے؟ پھر مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے۔ حل ہی یہی ہوتا ہے۔ ابھی یہ ایران کی جنگ ہوئی، اسرائیل کی ہوئی، وہ بات مذاکرات پہ چلی گئی ہوئی۔ یہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے اس کو ٹھوک دیا، اینڈ دیکھ لینا مذاکراتوں کے۔ اور یہ جنگوں میں جب مذاکرات ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے ملک میں سیاست میں جو نہیں مارجن ہوں گے مذاکرات۔ کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔